بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب، اگر مغرب کی جماعت کی تیسری رکعت میں عشاء کی نماز ہو اور عشاء کی اذان ہو جائے تو مغرب کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر مغرب کی نماز کوئی پڑھ رہا ہو، عشاء کا وقت شروع ہو جائے، عشاء کی اذان شروع ہو جائے تو وہ مغرب کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، اگر عصر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہو، مغرب کا وقت شروع ہو جائے، ظہر کی پڑھ رہا ہو، عصر کا وقت شروع ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مگر البتہ فجر میں جو ہے نا، فجر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر فجر میں کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہو اور طلوع آفتاب ہو جائے تو فجر کی نماز نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن باقی نمازوں میں اگر اس طرح دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو وہ نماز جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو اتنا مؤخر کر دینا کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا مؤخر کرنا کہ آسمان میں ستارے جو ہے نا وہ چمکنے شروع ہو جائے تو یہ جو ہے نا مکروہ ہے، اور اس سے بچنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بغیر عذر کے اتنی مؤخر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، چاند کو دیکھ کر دعا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بعض لوگ پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، شرعاً کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ۔ جو قمری سال کا پہلا چاند ہوتا ہے اس کی جو دعا ہے وہ حدیث شریف سے ثابت ہے، بس کئی روایات سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ اس کو امن و ایمان کے ساتھ ہم پر داخل کیجئے، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ اور شیطان کی پناہ کے ساتھ۔ یہ دعا جو ہے نا وہ ثابت ہے، اور یہ دعا جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے۔ باقی اس کی دعا کے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر جو ہے نا وہ مانگ سکتے ہیں، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حاجی جان محمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت کی قبر کتنی گہری ہونی چاہیے؟ قبر انسان کا جو قد ہے اس کے آدھے قد کے برابر جو ہے وہ گہری ہو، اتنی، اور بہتر یہ ہے کہ انسان کے پورے قد کے برابر گہری ہو۔ باقی یہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ مرد کے لیے جو ہے نا وہ کم گہری ہو، عورت کے لیے زیادہ ہو، اور بعض علاقوں میں کرتے بھی ایسا ہی ہیں کہ مرد کے قبر کی گہرائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، عورت کی قبر کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آدھے قد، اور بہتر یہ ہے کہ پوری قد کے برابر ہو، اور اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انگلینڈ سے مولانا جمیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے ایک دوست کی منگنی ہوئی تھی، دوست کی والدہ نے 800-900 پاؤنڈ کا سونا گفٹ میں دیا تھا، پھر کسی وجہ سے وہ منگنی ٹوٹ گئی۔ اب کیا میرے دوست کے گھر والے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، یہ جو سونا دیا گیا ہے، منگنی پر دیا جاتا ہے، یہ ہبہ ہوتا ہے، عام طور پر ہبہ ہوتا ہے،
اور یہ ہبہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ آگے جو ہے نا اس کے بعد شادی ہوگی اور شادی کے بعد پھر یہ خاتون ہمارے گھر میں آئے گی تو یہ جو ہے نا اس کو پہنے گی، اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے رجوع فی الہبہ جو ہے نا وہ بھی انسان کر سکتا ہے، گرچہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن خاص کر یہاں پر جبکہ ہبہ اس لیے کیا گیا کہ جو ہے نا وہ رشتہ ہوگا، شادی ہوگی، ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ پہنے گی، اس لیے ابھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مہر کے طور پر عموماً نہیں ہوتا، اگر مہر کے طور پر بھی ہو، اس کو مہر کے طور پر بھی سمجھا جائے، پھر بھی چونکہ ابھی جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہوا تو مہر تو ہے نہیں، اس لیے جو ہے نا وہ جو کیا نام ہے پوری زیور کا مطالبہ کرنا درست ہے۔ اور اگر نکاح بھی ہو جائے، اگر رخصتی یا خلوت صحیح نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ آدھا مہر واجب ہوتا ہے، پورا مہر جو ہے نا واجب نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو سونا دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ بڑی اماؤنٹ ہے، 800-900 پاؤنڈ، تو اور مقصد بھی یہی تھا کہ شادی ہو جائے، تو اس لیے اس سے جو ہے نا وہ رجوع کرنا جائز ہے اور واپسی کا مطالبہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کون سا زیور جو ہے نا وہ عورت کا ہوتا ہے اور کون سا زیور جو ہے نا وہ مرد کا ہوتا ہے یا سسرال والوں کا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ میں اس کی جو ہے نا وہ وضاحت عرض کر چکا ہوں، اس کی وضاحت جو ہے نا وہاں پر موجود ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔